Life cycle of animals and plants. پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں آپ سب کو اس ٹاک شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم لائف سائیکل آف پلانٹس اینڈ اینیمل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آج کے ہمارے خاص مہمان ہیں مس بٹر فلائی یعنی تتلی، مسٹر سن فلاور یعنی سورج مکھی کا پھول، اور مسٹر فراگ یعنی مینڈک۔ تو ہم اپنا آج کا شو شروع کرتے ہیں۔ ہم اس بٹر فلائی سے پوچھتے ہیں کہ ایک بٹر فلائی کی زندگی کیسے شروع ہوتی ہے؟ شکریہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بٹر فلائز بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور آپ سب ان کو پسند کرتے ہیں۔ تو جناب، کیا آپ جانتے ہیں کہ بٹر فلائز پودوں کے پتوں پہ انڈے دیتی ہیں؟ A butterfly lays eggs on the leaves of a plant. ان انڈوں سے لاروا یعنی caterpillars نکلتے ہیں۔ These eggs hatch and young ones called larvae or caterpillars come out of the eggs. پھر یہ caterpillars مختلف قسم کے پتوں کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ A caterpillar feeds on the leaves and starts to grow. جیسے جیسے caterpillar بڑھتا ہے، کئی بار اس کی skin یعنی جلد جھڑتی ہے۔ As caterpillar grows, it sheds its skin several times. پھر کچھ دنوں بعد caterpillar leaves کھانا چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک شیل یا protective layer بن جاتی ہے۔ اس طرح caterpillar pupa میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ Caterpillar then forms a shell or protective layer around itself. It is now known as pupa. اور پھر تقریباً 15 days کے بعد ایک بہت خوبصورت بٹر فلائی اس شیل سے باہر نکل آتی ہے۔ Finally, the shell bursts open and a butterfly emerges out. تو جناب، یہ تھا بٹر فلائی کا لائف سائیکل۔ بٹر فلائی کی لائف سائیکل کی تمام سٹیجز کو غور سے پڑھیے۔ واہ بھائی، بٹر فلائی کی لائف سائیکل تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ شکریہ مس بٹر فلائی۔ اب ہم مسٹر سن فلاور سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک سن فلاور کے لائف سائیکل کے بارے میں بتائیں۔ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ سن فلاور یعنی سورج مکھی کے بیج ہیں۔ ان کو آپ کھا بھی سکتے ہیں اور یہ نئے پلانٹس اگانے میں بھی کام آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بیج کو سوئل میں بوتے ہیں۔ The seed is planted in the soil. کچھ دن بعد سیڈ اگنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے اس کے روٹس یعنی جڑ اور پھر چھوٹی سی سٹیم باہر نکلتے ہیں۔ پھر اس پر چھوٹے چھوٹے لیوز یعنی پتے نکل آتے ہیں اور سورج کی روشنی کی مدد سے یہ پودا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس میں پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سن فلاور پلانٹس کے پھول سورج کی ڈائریکشن میں اپنے پیٹلز کو کھولتے ہیں اور فائنلی ایک بہت بڑا اور خوبصورت سن فلاور آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے سن فلاور پلانٹ کا لائف سائیکل۔ سن فلاور کی لائف سائیکل کے تمام سٹیجز کو غور سے پڑھیے۔ تو دوستو، آپ بٹر فلائی اور سن فلاور کی لائف سائیکل دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم اپنے اگلے مہمان مسٹر فراگ سے ان کی لائف سائیکل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب میں آپ کو اپنی لائف سائیکل کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فیمیل فراگ پانی میں ایگز یعنی انڈے دیتی ہے۔ ایک جیلی کی طرح کی لیئر ان انڈوں کو 7 جوڑے رکھتی ہے اور پروٹیکٹ بھی کرتی ہے۔ یہ سپون کہلاتا ہے۔ A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. It is called a spawn. کچھ دنوں کے بعد انڈوں میں سے ٹیڈپول نکل آتے ہیں۔ یہ ٹیڈپولز فش کی طرح گل سے سانس لیتے ہیں۔ ان کی ٹیل بھی لمبی ہو جاتی ہے اور فنس بھی نکل آتے ہیں جو ان کو پانی میں سوئم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ٹیڈپول has gills to breathe
Its tail elongates and fins develop which helps in swimming. کچھ ویکس کے بعد ٹیڈپول کے گلز ڈسپیئر یعنی غائب ہو جاتے ہیں اور ہائنڈ لیگز نکل آتی ہیں. گلز آف ٹیڈپول ڈسپیئر اینڈ اٹ ڈیولپس ہائنڈ لیگز. کچھ دن بعد یہ ٹیڈپول فراگلیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی 4 لیگز یعنی فرنٹ لیگز بھی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ٹیڈپول ڈیولپس انٹو اے فراگلیٹ. اٹ آلسو ڈیولپس 4 لیگز. اور پھر فراگلیٹ کی ٹیل چھوٹی ہونے لگتی ہے اور فائنلی ڈسپیئر یعنی غائب ہو جاتی ہے اور یہ فراگلیٹ ایک ایڈلٹ فراگلیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹیل بیکمس اسمالر اینڈ فائنلی ڈسپیئرز. دا فراگلیٹ چینجز انٹو این اڈلٹ فراگ. تو یہ تھا فراگ کا کمپلیٹ لائف سائیکل. فراگ کی لائف سائیکل کے تمام سٹیجز کو غور سے پڑھیے. بہت خوب. امید ہے کہ آپ لائف سائیکل آف بٹر فلائی، سن فلاور اور فراگ کو سمجھ چکے ہوں گے. کیا آپ اینیمل اور پلانٹ لائف سائیکل کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کمپلیٹ دا ٹیبل ٹو کمپیئر لائف سائیکل آف این اینیمل اینڈ اے پلانٹ.